اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے تمام مومنین اور مومنات کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام غم، ایام عزا، سب سے پہلے ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں، اور پرسہ پیش کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ دونوں ہستیاں ہمارے اس پرسے کو، ہماری اس تعزیت کو قبول و منظور فرمائیں۔ کربلا کا میدان سج چکا ہے، دشمن حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پہ آمادہ ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کئی دفعہ لشکر یزید سے خطاب کیا، ان کو حقیقت بتائی، اور کوئی حجت باقی نہ رہے، یہاں تک بتا دیا کہ میں نواس رسول، جگر گوشہ علی و بطول ہوں۔ اپنے تمام معاملات سمجھا دیے، اپنی غرض و غایت بتا دی کہ اگر میں جنگ کے لیے آیا ہوتا تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو نہ لے کر آتا، میں آیا فقط اس لیے ہوں کہ اللہ کے دین کی، جناب سرور کائنات، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچا لیا جائے۔ مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کسی خطاب کا لشکر یزید پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں اثر نہیں ہوا، اس کی تفسیر بھی مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں خود کر دی۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جو میری باتیں تجھ پر اثر نہیں کرتی، یہ فقط اس لیے ہے کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں، تمہارے شکموں میں حرام غذا ہے، تمہارے جسموں میں حرام غذا کے اثرات ہیں، کہ تو وقت کے امام کے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ کیا خطاب کرتا ہے یا کیا کہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں پیاس کا غلبہ ہے، شدید گرمی ہے، دشمن سر پہ ہے، اور سارے حالات کربلا کے بعد جو پیش آنے ہیں مولا کے مد نظر ہیں کہ کس طریقے سے معاملات گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوں گے، مولا کی نظر میں سب ہے۔ تمام مصائب اور آلام اپنی جگہ، مگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کا آ کر اپنے بابا سے شہادت کی اجازت مانگنا، مولا نے ایک دو دفعہ حضرت امام اپنی جگہ، مگر جناب علی اکبر کا بابا سے اجازت طلب کرنا، اذن شہادت مانگنا، اذن جنگ مانگنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو بھی آیا، ہر ایک اپنے مجاہد کو، ہر ایک اپنے لشکر کے سپاہی کو کبھی بھی پہلی مرتبہ اجازت نہیں دی، ٹالتے رہے، بہلاتے رہے کہ تیری ہمیں ضرورت ہے، لشکر کو ضرورت ہے، تیرے گھر والوں کو ضرورت ہے۔ مگر جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اجازت مانگی نا تو مولا نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف ایک بات کی کہ جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے آؤ، اس سے پوچھ کے آؤ۔ اور جیسے ہی گئے ہیں جناب علی اکبر اپنے والدہ گرامی کے پاس، اور کہا کہ مجھے بابا نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ کے آؤں، کہ میں آپ سے اجازت لے کر آؤں، تو بی بی نے فخر کے ساتھ سر بلند کر کے اپنے آپ کو جوش و ولولے کے ساتھ جناب علی اکبر کو کہا میری طرف سے اجازت ہے، آپ چلے جائیں، جنگ کریں، جہاد کریں، اپنے بابا کے قدموں پہ اپنی جان کو نثار کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تیار کرنے لگے جناب علی اکبر علیہ السلام کو، جناب علی اکبر علیہ السلام کو تیار کیا، کمر بند باندھا، سر پہ امامہ رکھا، پورا لباس جنگ جب زیب تن کر دیا، تب ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے پروردگار سے فرمایا کہ پروردگارا گواہ رہنا، اب فوج اشقیہ کے سامنے
میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں بھی مصطفیٰ جیسا ہے، جو صورت میں بھی مصطفیٰ جیسا ہے، جو کردار میں بھی مصطفیٰ جیسا ہے، جو کمالات میں بھی مصطفیٰ جیسا ہے، تمام معاملات میں مصطفیٰ جیسا ہے۔ جب بھی کبھی ہم اپنے سرور کائنات، اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر علیہ السلام تیار ہو گئے، اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں، اپنے بابا سے اجازت طلب کی، اپنے بابا سے اجازت لی، مولا حسین نے اجازت دی، مگر ایک جملہ مولا حسین علیہ السلام نے بولا کہ علی اکبر جب تم میدان کی طرف جاؤ نا تو جب تک ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتے رہنا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں تمہیں دیکھ سکوں دیکھتا رہوں، جہاں تک میری نظر کام کرے میں تجھے دیکھتا رہوں علی اکبر، چلتے جائنا اور مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا میں آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد جب لشکر کی طرف روانہ ہونے لگے تو چل رہے تھے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے آہستہ آہستہ گھوڑے کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ گھوڑا تیز ہوا، حضرت امام حسین کی قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ جناب علی اکبر مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ جب دیکھا نا کہ بابا بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہے ہیں تو سواری کو واپس موڑا اور بابا کے پاس آئے، گھوڑے سے اترے، کہا بابا میں آپ سے اجازت لے کر نہیں آیا۔ آپ کہا بے شک بیٹا اجازت لے کر آئے ہو۔ کہا پھر آپ بابا میرے پیچھے پیچھے ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش تیرا علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا اور تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر تجھے پتہ چلتا کہ باپ کیسے اجازت دیتا ہے۔ علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے، میدان جنگ میں گئے، بھرپور جنگ کی، کتنے فنار کیے، بہترین طریقے سے جو بھی سامنے آتا رہا تہے تیغ ہوتا رہا۔ پھر وہی اصول اور وہی دشمن کا دستور کہ اگر ایک ایک جائیں گے تو علی اکبر سب کو فنار کر دے گا، علی اکبر کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو وہاں پر سب نے یکبارگی سے حملہ کیا، جناب علی اکبر پہ کہیں سے تیر برسائے گئے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے گرز مارا، جناب علی اکبر زین سے زمین پر گرے۔ ایک ظالم نے کہا میں دیکھتا ہوں تیرا باپ کتنا صابر ہے، ایک نیزہ سینے میں مار کے انی اندر ہی توڑ دی۔ جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو آواز دی، آواز دے کے کہا بابا میں زمین پر گر گیا ہوں، میں گھوڑے کے زین پہ باقی نہیں رہا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین چلنے لگے ہیں میدان کی طرف، اب چلنا چاہتے ہیں تو چلا نہیں جاتا، کبھی اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے، مقتل کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کے لاشے پہ حضرت امام حسین ایسے پہنچے ہیں جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں کے ساتھ اور گھٹنوں کے ساتھ چلتا رہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہنچے، حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں سر رکھا، اپنے بیٹے کا چہرہ صاف کیا، علی اکبر سے پوچھا بیٹا کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا۔ کہا بابا ایک ظالم میرے سینے میں نیزے کی انی توڑ کے گیا ہے اور کہتا ہے دیکھتا ہوں تیرا باپ کتنا صابر ہے، بابا بڑی درد ہے، بڑی تکلیف ہے میرے سینے میں۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی وہ انی کو نکالنا چاہا، وہ انی نکالی کہ جگر حضرت علی اکبر کا ساتھ آ گیا، روح پرواز کر گئی۔ جناب علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا کہ اپنے بچوں کو بلایا، بچوں کے ساتھ مل کر جناب علی اکبر کو خیام تک لے کر گئے۔ یہاں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کی ایڑیوں کی لکیر وہاں کربلا کے میدان میں بنتی رہی۔ جیسے ہی خیام میں گئے بیبیوں نے آہو بکا شروع کی، رونا شروع کیا۔ کسی نے کہا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہ بلایا جائے جناب علی اکبر کی ماں کو بھی کہ وہ آئے آخری دیدار کر لے، ایک مرتبہ دیکھ لے۔ جناب زینب عالیہ نے بی بی فضہ سے کہا کہ جاؤ جا کے علی اکبر کی ماں کو بھی بلا کے لے آئے۔ تو اس وقت جناب فضہ گئی ہے نا تو کیا دیکھتی ہے جناب علی اکبر کی ماں خیمے میں کبھی کسی ستون سے ٹکراتی ہیں، کبھی کسی دیوار سے ٹکراتی ہیں۔ اب کہا نا کہ آپ آتی نہیں، آپ نے تو بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ اجازت دی تھی، کیا وجہ ہے؟ علی اکبر کا لاشا آ گیا ہے، آپ آتی نہیں۔ کہا فضہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، میرا علی اکبر کدھر ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی